السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگ تمام جانتے ہیں کہ بدیعہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج میں سید ایوب عمری مضمون توحید کو لے کر لیول 4 کے لیے 7ویں کلاس، آج ہماری 7th کلاس ہے، آج 7ویں کلاس ہے، اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حکم من حکم بغیر ما انزل اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے ساتھ فیصلہ نہ کرے اس پر کا شرعی حکم۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج۔ فرمان رب العالمین ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کرے وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے کو اللہ نے کفر کہا ہے، اور یہ کفر کبھی کبھی تو کفر اکبر ہوتا ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور کبھی کفر اصغر ہوتا ہے جو ملت سے نہیں نکالتا، اور یہ سب کچھ فیصلے کرنے والے یعنی حاکم کی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی حاکم اگر یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، تو اس سلسلے میں مختار و آزاد ہے، یا اللہ کے احکام کو ذلیل اور نعوذ باللہ من ذالک گھٹیا سمجھتا ہے، تو یہ اعتقاد کر بیٹھتا ہے کہ شریعت کے ما سوا قوانین، یا یہ اعتقاد کر لے کہ شریعت کے ما سوا قوانین اور خود ساختہ نظام اس سے اچھے اور بہتر ہیں، اور وقت حاضر میں شرعی نظام کا نفاذ صحیح نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے کا مقصد کفار اور منافقین کو خوش کرنا ہے، تو اس قسم کے چیزیں کفر اکبر میں داخل ہوتی ہیں، یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی نازل کردہ جو شریعت ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اسے اس سلسلے میں مکمل شرعی علم حاصل ہے، پھر بھی اس نے شرعی فیصلہ کرنے سے گریز کیا، اس اعتراف کے ساتھ وہ واقع سزا کا مستحق ہے، تو ایسے شخص یعنی حاکم عاصی اور یہ کیا ہوگا، گنہگار ہوگا، اور کفر اصغر یعنی چھوٹا کفر کے ساتھ کافر کا نام دیا جائے گا۔ یعنی کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس سے کفر جیسا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور اگر حاکم کسی قضیے میں اللہ کا حکم جاننے سے قاصر رہا، باوجود یہ کہ اس نے اس سلسلے میں شرعی حکم جاننے کی کوشش کی اور ایڑی چوڑی کا زور لگایا اور فیصلے میں خطا کر بیٹھا، تو اس قسم کا خطا کار اپنی اجتہاد کی وجہ سے ثواب اور اجر سے دیا جائے گا، اور اس کی خطا مغفور اور بخش دی جائے گی۔ شرح طحاویہ جو ہے امام طحاوی کی مشہور کتاب ہے، اس کی شرح میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مسئلہ خاص قضیہ اور مقدمے کے فیصلے کے بارے میں ہے، لیکن جو حکم اور فیصلہ عام قضایا کے سلسلے میں ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک حاکم جو بہت دیندار اور پابند شریعت ہے لیکن بغیر علم کے اس نے فیصلہ کیا تو وہ اہل نار میں سے ہے، یعنی جہنم میں جائے گا۔ یا وہ عالم ہے لیکن اس نے خلاف حق جانتے ہوئے فیصلہ دیا تو وہ بھی اہل نار ہے، یعنی اہل جہنم میں سے ہے۔ اور اگر اس نے بغیر عدل و علم کے فیصلہ دیا تو بدرجہ اولا اہل نار میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا انجام ہے جب وہ کسی آدمی کے مقدمے اور فیصلے کے سلسلے میں فیصلہ دے، لیکن اگر اس نے مسلمانوں کے دین سے متعلق عام حکم کا فیصلہ دیا ہو کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا، اور سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کر دیا، تو اس طرح معروف کو منکر اور منکرات کو معروف اور نیکیوں کا کام بنا دیا، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اسے منع کیا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے کرنے کا حکم دیا، تو اس جیسی چیزوں کی حالت کچھ دوسری ہی ہوتی ہے۔ اور اس جیسے حاکم کے بارے میں فیصلہ رب العالمین مالک یوم الدین، جس کے لیے اول و آخر بھی حمد و سزاوار ہے، فرمائے گا لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بات واضح ہے، اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ مزید شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بلا شبہ ایسا شخص جس کا یہ اعتقاد ہو یعنی عقیدہ ہو اللہ کی بھیجی گئی وحی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور وہ شخص جو لوگوں کے درمیان اپنی رائے اور اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرنا حلال اور جائز سمجھتا ہے، یہی عدل و انصاف ہے۔ اللہ کی شریعت کی اس پیروی اور اتباع نہیں کی تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر امت اور قوم میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ عادلانہ فیصلہ ہی کا حکم دیتی ہے، اور بسا اوقات اس امت کے دین میں عدل و انصاف وہی سمجھا جاتا ہے جسے اس امت کے اکابر اور بڑے بزرگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، مناسب خیال کرتے ہیں، بلکہ اکثر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے لوگ اپنی عادات اور طور طریقوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سرے سے ہی نازل ہی نہیں فرمایا، یعنی ایسا فیصلہ کرتے ہیں اپنے من مانی، اپنی سمجھ سے، یا بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے، امیر غریب کا لحاظ رکھتے ہوئے، امیر کے لیے الگ فیصلہ، غریب کے لیے الگ فیصلہ۔ یہ تمام لوگ اللہ کے پاس بڑے گنہگار ہوں گے، جیسا کہ دیہات کے پرانے پرکھوں اور گزرے ہوئے انسانوں کی باتیں، عادات اور طور طریقے وغیرہ کہ وہ ایسے امیر اور حاکم تھے جن کی اطاعت تابعداری کی جاتی تھی، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے یہی سمجھتے تھے کہ ہماری ہی باتیں اور ہمارے ہی فیصلے حسب حال مناسب اور بہتر ہیں، جبکہ یہ کفر صریح ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا مگر فیصلہ انہی کے جاری و ساری عادات اور طریقوں کے ساتھ دیتے ہیں جس کا حکم ان کے من پسند فرما روا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ اگر یہ خوب اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں فیصلہ اور حکم صرف اس چیز کے ساتھ جائز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، پھر بھی اس کا التزام انہوں نے نہیں کیا، یہ حلال کر بیٹھے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ماں سوا فیصلہ کرنے لگے، تو یہ سب کفار ہیں۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ نبویہ میں یہ تمام باتیں ذکر کیے ہیں۔ اور شیخ محمد ابراہیم رحم اللہ فرماتے ہیں بہرحال وہ چیز جس کے بارے میں کفر دون کفر یعنی کفر سے چھوٹا کفر کیا گیا ہے، جب آدمی اپنا معاملہ فیصلہ کیے گئے غیر اللہ کی طرف لے جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ ایسا کرنے سے وہ عاصی اور گنہگار ہو رہا ہے، یعنی یہ عقیدہ اس کو معلوم ہے کہ وہ یعنی غیر مسلموں کے پاس جا کر فیصلہ کرا رہا ہے نا، وہ جانتے بوجھتے ان کو معلوم ہے کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، پھر بھی وہ جا رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے حکم ہی در حقیقت سے حق اور سچا ہے، تو اصل میں اس آدمی پر اطلاق ہوگا جس نے ایک مرتبہ ایسا سرزد ہو گیا یا کسی جزئی مسئلے میں ایسا ہو گیا ہو۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے قوانین وضع کیے ہیں کہ جن کے مطابق چلنا ہے، ان قوانین کے سب کو تابع و پابند اور قاضی ہونا ہے، تو یہ تو کفر ہے، گویا کہ وہ کہتے پھرے کہ ہم نے خطا کی ہے، اور حقیقت میں شریعت کا حکم ہی سب سے بڑھ کر عدل و انصاف والا ہے، بلکہ یہ کفر ملت سے خارج کر دینے والا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رحمہ اللہ نے جزئی حکم جو کہ بار بار نہیں واقع ہوتا ہے، اور حکم عام میں جو حقیقت میں تمام احکام یا اکثر احکام کے سلسلے میں مرجع اور مصدر ہوتا ہے، درمیان فرق کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ کفر بلکہ ملت سے باہر کر دیتا ہے۔ کفر ایک ایسا کفر ہے یہ، یعنی ہمارے جو بھی فیصلے ہیں جو ہے ہم شریعت کے مطابق نہ کریں، اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو شریعت کے مطابق نہ کرتے ہوں، یا ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو جان بوجھ کر حقیر بتانے کے لیے اللہ کے فرامین کو نہیں مانتے، یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ کفریہ کام ہے، اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جو شخص شریعت اسلامیہ پر چلے اور نظام زندگی کے لیے خود ساختہ اور وضعی قوانین کو شریعت کا بدیل بنا کر اپنائیں، تو یہ اس بات پر واضح ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ وضعی قانون کو شریعت سے احسن اور اصلح یعنی سب سے بہتر اور سب سے درست سمجھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کفر اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور توحید کے سراسر خلاف اور متضاد ہے۔ ماشاءاللہ بات بڑی ہی واضح ہے،
اور بعض بار کیونکہ پہلے عقید تحویہ سے امام تحوی کے اقوال نقل کیے گئے، پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے گئے منہاج السنہ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مفتی عام سعودی عرب جو سابق مفتی عام تھے شیخ ابراہیم کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، بات وہی آئی ہے بار بار پلٹا کر، تو بات بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں اور قرآن و سنت کا صحیح فہم دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔